بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج جو ہے ہمارا 11واں لیکچر ہے، جیسا کہ آپ کو انشاءاللہ اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیسیکلی جمع مکسر، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جمع تکسیر، ٹھیک ہو کیا؟ اس کو شروع کرنے سے پہلے ہم ہلکا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا۔ ہم نے بیسیکلی لاسٹ کلاس میں عدد ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہے تھے۔ ہم نے واحد اسم پڑھ لیا ہے کیا ہوتا ہے، ہم نے مثنیٰ پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، دو کو کیا کہتے ہیں، اور ہم نے جمع کو شروع کیا تھا۔ اور جمع میں ہم نے کہا تھا کہ دو طرح کے جمع ہوتے ہیں، آیا وہ جمع سالم ہوتا ہے یا پھر وہ جمع مکسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمع سالم کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ جمع سالم کے اندر مزید ہم نے مذکر اور مؤنث پڑھے تھے کہ مذکر جمع سالم کیا ہوتا ہے اور مؤنث جمع سالم کیا ہوتا ہے، اور ان کی حالت رفع، نصب اور جر، یہ تینوں چیزیں ہم نے بہت ہی تفصیل سے الحمدللہ اپنے لاسٹ کلاس میں پڑھی تھیں۔ اگر آپ لوگوں کو وہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ کلاس ایک دفعہ پھر دیکھ سکتے ہیں، اس کی جو لنک ہے وہ میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جمع مکسر کا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکسر بیسیکلی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تکسیر یا مکسر ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مکسور، جیسے ہم کہتے ہیں القلم مکسور، جو پین ہے ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، قلم ٹوٹ گیا۔ سو مکسور بیسیکلی ٹوٹی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، اسی سے آپ مکسر کہتے ہیں۔ مکسر عربک میں ڈرائی فروٹس کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو توڑ کے کھایا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ سو اس سے مراد یہ ہے، جیسے میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا، کہ ایسی جمع جس میں جو واحد اسم ہونا، ایسی جمع جس میں واحد اسم، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، ایسی جمع جس میں واحد اسم جو کہ تم موجود نہ ہو، یعنی کہ وہ ٹوٹ جائے، ایسی جمع کو جمع مکسر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ، مثال بہت اچھی چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، جیسے کہ میں کہتا ہوں کتابن، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کتابن کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جمع آپ کو پتہ ہے کتبن، اردو میں ہم کتابیں کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی میں کتاب کی جمع ہے کتبن۔ اب دیکھیں، کاف، تا، الف اور با، اس کے 4 حروف تھے، لیکن جب اس کی جمع بنی تو یہ 3 رہ گئے، کاف، تا اور با۔ بعض اوقات یہ ہوگا کہ اس میں کوئی لیٹر کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے کتبن ہوا، اور بعض اوقات ایسا ہو جائے گا کہ کوئی لیٹر زیادہ ہو جائیں گے، جیسے کتابن کی مناسبت سے ہم کہتے ہیں قلمن، ٹھیک ہے نا، قلم۔ سو قلمن کی جمع کیا ہوگی، اقلامن۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ قلم تھا، لیکن اس کی حمزہ اور یہاں پہ الف، 2 چیزیں زیادہ آ گئیں، اور اب نوٹ کریں کہ میں نے اس کو حمزہ کہا اور اس کو میں نے الف کہا، تو ہمارا وہی والا کانسیپٹ ایک دفعہ ہم نے پھر ریوائز کر لیا کہ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو ہم اس کو حمزہ کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہے، اور اگر اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، جیسے لام کے بعد ہی آیا ہوا ہے، دیکھیں اس کے اوپر نہ کوئی سکون ہے نہ کوئی زبر زیر پیش ہے، تو اس کو ہم الف کہیں گے، ٹھیک ہے۔ سو اس جمع کو ہم جمع مکسر کہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ ہم، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا نا کہ ہم نے واو اور نون ایڈ کر دینا ہے، یا نون ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ مذکر میں، یا پھر مؤنث میں نے کہا تھا کہ الف اور تا ایڈ کر دینا ہے، جیسے مسلمون یہ بن گیا تھا، یا مسلمینہ بن گیا تھا، اس طرح یہ مسلماتن بن گیا تھا، یا ہم نے اس طرح سے پورا ایک پیٹرن پڑھے تھے۔ تو جمع مکسر میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں بیسیکلی کچھ وزن ہوتے ہیں۔ وزن کیا ہوتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں، اور میں آپ کو پتہ ہیں وہ ساری چیزیں انشاءاللہ۔ کچھ وزن جو ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں، میں ساری نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ ہیں، لیکن جیسے جیسے کلاسز آگے ہم پڑھتے جائیں گے تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا کہ یہ جمع مکسر کا وزن ہے، اس کو آپ اپنی لسٹ میں، اس کو جا کے اپنی لسٹ میں لکھ دیجیے، تو آپ اس کے لیے جگہ چھوڑتے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ سو لیٹس سے ہمارے پاس پہلا وزن کیا ہے۔ وزن کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس بیسیکلی ایک ورڈ ہوتا ہے، اسی کے آپ کہہ لیں پیٹرن پر، اسی کی ڈائی پر کچھ اور وزن آ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے،
یہاں پہ ایک میرے پاس پیٹرن ہے افعال، افعال، ٹھیک ہے. اب اس کے ساؤنڈ پر غور کیجیے، افعال. اب اسی وزن پر میرے پاس کچھ اور ورڈز آتے ہیں، جیسے میں کہتا ہوں، ابھی میں نے بتایا اقلام، اقلام. میں کلر چینج کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. اقلام. اب دیکھیں افعال میں حمزہ ہے، فا کی جگہ قاف آ گیا، عین کی جگہ لام آ گیا، الف کی جگہ الف آ گیا، اور لام کی جگہ میم. تو دیکھیں سیم وزن آ رہا ہے نا، افعال، اقلام، سننے میں ایک جیسا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک جمع کا وزن ہے. اگر آپ کو افعال اس وزن پہ اگر کوئی ورڈ مل رہا ہے نا تو وہ جمع کا ہوگا. جیسے صحابہ کی کیا جمع ہوتی ہے، آپ بتائیں؟ اصحاب. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو پتہ ہے یہ چیزیں. میں کہتا ہوں ذکر کی کیا جمع ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے اذکار. دیکھ رہے ہیں سیم وزن ہے، اذکار، افعال. میں کہتا ہوں شخص کی کیا جمع ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے اشخاص. کلیئر ہے نا انشاءاللہ. اس طرح میں کہتا ہوں سبب کی جمع کیا ہوتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے اسباب. تو یہ باتیں آپ کو ماشاءاللہ سے پتہ ہیں، بس تھوڑی سی ان کو ہم قاعدے میں رکھ رہے ہیں. تو جو پہلا وزن ہے ہمارے پاس وہ ہے افعال کا وزن. اچھا جی، دوسرا وزن کیا ہوگا؟ دوسرا وزن ہے ہمارے پاس فعال کا، فعال. ٹھیک ہے. اب اس کے وزن پہ کون کون سے ورڈز آتے ہیں، کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو. جیسے آپ کو پتہ ہے عبد، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں عبداللہ، بندے کو یا غلام کو کہتے ہیں. تو عبد کی جمع کیا ہوتی ہے، آپ میں سے اکثر کو پتہ ہوگا عباد. ٹھیک ہے نا، وعباد الرحمن الذین یمشون. سو عباد. دیکھیں سیم فعال، عباد. ٹھیک ہے. اس طرح میں اگر آپ سے پوچھوں کہ رجل، رجل آدمی کو کہتے ہیں عربک میں، شاید آپ کو یہ نہ بتاؤ. رجل، میں یہاں لکھوں تو رجل آدمی کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہوتی ہے رجال. ٹھیک ہے. سو رجال. اچھا، اس طرح ایک اور ورڈ ہے، لیٹس سے خوبصورت، جمیل ہم کہتے ہیں نا، تو اس کی جمع ہوتی ہے جمال. ٹھیک ہے. یہ کچھ وزن ہے، میں انشاءاللہ مثالیں لکھوا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. تو اگر آپ کو کوئی فعال کے وزن پہ ملے نا تو آپ نے کہنا ہے کہ یہ جمع مکسر کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ، تیسرا ہمارے پاس کیا ہے؟ فعول. اگین یہ بہت سارے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو اضافہ کرواتا جاؤں گا. یہاں پہ میں کچھ لیٹ سے 5-7 ہی لکھوں گا تاکہ انشاءاللہ آپ کو آئیڈیا آ جائے. سو فعول. اب فعول کے وزن پہ کیا کیا آتے ہیں آپ کو پتہ ہے. جیسے میں کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں قلب. قلب کہتے ہیں دل کو. ٹھیک ہے، قلب. اب اس کی جمع کیا ہوتی ہے فعول کے وزن پہ؟ اب اگر خود بنائیں تو آپ کہیں گے قلوب. ٹھیک ہے، مزے کا ٹاپک ہے قلوب. اچھا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ نجم، نجم جو ہے سٹار کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع کیا ہوگی فعول کے وزن پہ؟ یس، نجوم. آپ ساتھ ساتھ بولیے بھی انشاءاللہ تاکہ الکلام یأتی بالکلام، عربی میں کہتے ہیں کہ کلام کلام سے آتا ہے. سو نجوم. اچھا، اس طرح ہمارے پاس ایک ورڈ ہوتا ہے بیتن. بیت کہتے ہیں گھر کو، میں یہاں ساتھ ساتھ لکھوا بھی رہا ہوں بیتن. تو اس کی جمع فعول کے وزن پہ آتی ہے وچ از بیوتن. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ آج آپ کی نالج میں اضافے ہو رہے ہیں. سو بیوتن. 3 انشاءاللہ ایگزامپلس کافی ہیں. اچھا، چوتھا وزن جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے فعول کا. ٹھیک ہے، فعول. میں یہاں لکھ دیتا ہوں فعول. اچھا، اس پہ کیا کیا آتا ہے؟ جیسے ہم نے اپنی مثال میں پڑھا تھا شروع میں، کتاب کی جمع کیا ہوتی ہے کتب. دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ فعول کتب. سیم آپ کو پتہ ہے الحمدللہ. اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول کی جمع کیا ہوتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یس، رسول. تو دیکھیں کیا یہ فعول وزن نہیں ہے؟ سیم فعول رسول. میں آپ سے کہتا ہوں کہ صحیفے کی جمع کیا ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے صحف.
صحفن، ٹھیک ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، سو صحفن صحیفے کی جمع. اچھا پانچواں ہمارے پاس پیٹرن آ جاتا ہے، لیٹ سے میں کہتا ہوں فعلاء، فعلاء، ٹھیک ہے. اچھا فعلاء یہ اب وزن ہے. اچھا اس کے وزن پہ آپ کو پتہ ہے، میں کہتا ہوں مجھے بتائیں غریب کی جمع کیا ہوتی ہے، فعلاء، تو آپ کہیں گے غرباء. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، غرباء، ٹھیک ہے. اچھا غریب سے مراد غریب نہیں ہے، غریب سے مراد عربی میں کچھ اور ہوتا ہے. اچھا میں کہتا ہوں آپ مجھے بتائیں کہ امیر کی جمع کیا ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے امراء، امراء. دیکھیں سیم فعلاء وزن ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ جو جاہل ہوتا ہے اس کی جمع کیا ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے جہلاء، جہلاء، ٹھیک ہے نا. تو یہ فعلاء وزن بھی جمع تکسیر یا جمع مکسر جو بھی آپ اس کا نام کہیں، یہ اس کا وزن ہے. اگر آپ کو قلوب یا عباد، یا دیکھیں یا کتب یا غرباء ورڈز مل رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کون سا وزن ہے، ٹھیک ہے نا. لیٹ سے آپ نے کہیں پہ پڑھا جہلاء، تو فوراً سے سوچیں کہ یہ کیا کون سا وزن تھا، تو آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ فعلاء وزن ہے، ٹھیک ہے. چھٹا ہمارے پاس ہے، لیٹ سے میں کہتا ہوں افعلاء، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، افعلاء، افعلاء. اب اس پہ کون سے وزن آتے ہیں آپ کو پتہ ہے، میں انشاءاللہ میں بولوں گا، آپ خود بھی مجھے بتائیں گے اس کی جمع کیا ہوتی ہے. افعلاء. مجھے بتائیں نبی کی جمع کیا ہوتی ہے، نبی. آپ کو پتہ ہے، سبحان اللہ، یس ایگزیکٹلی. انبیاء، دیکھ رہے ہیں افعلاء سیم وزن ہے نا، انبیاء، انبیاء. میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں ولی کی جمع کیا ہوتی ہے، تو آپ کیا کہیں گے ولی کی جمع، یس اولیاء، ٹھیک ہے نا، اولیاء. سیم دیکھیں افعلاء وزن آ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیں کہ غنی کی جمع کیا ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے اغنیاء، اغنیاء، غنی مالدار، ٹھیک ہے. ساتواں ہمارے پاس جو پیٹرن ہے وہ ہے، میں لے لیتا ہوں لیٹ سے مفاعل، ٹھیک ہے، مفاعل، یہ بھی ایک پیٹرن ہے، مفاعل. میں آپ کو کچھ لکھوا رہا ہوں، یہ کافی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اتنے بھی اگر آپ کو پتہ لگ جائے نا تو یہ آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے. جیسے جیسے ہم اپنی کلاسز آگے جاتے جائیں گے تو اگر کوئی اور وزن ہوا نا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ جمع مکسر کا وزن ہے. آپ جگہ چھوڑ دیجیے گا انشاءاللہ، تو وہاں پہ آپ جا کے پھر اس کو لکھ سکتے ہیں. سو مفاعل، مفاعل کے وزن پہ کیا کیا آتا ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں مجھے بتائیں مسجد کی جمع کیا ہوتی ہے، مسجد، تو آپ کیا کہیں گے مساجد، ٹھیک ہے نا، مساجد، ٹھیک ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مدرسہ کی کیا جمع ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے مدارس، شاباش. آپ کہیں، میں آپ سے پوچھوں مجھے بتائیں کہ مذہب کی جمع کیا ہوتی ہے، تو آپ کہیں گے مذاہب، ٹھیک ہے نا، مذہب، مذاہب. تو یہ بیسکلی مفاعل وزن ہے. اور ایک اور میں وزن لے لیتا ہوں وچ از فعلا. یہ تھوڑا سا آپ کہیں گے کہ عجیب سا وزن ہے، میں دوبارہ لکھتا ہوں، فعلا، فعلا، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا یونیک ہے، فعلا آپ کے لیے بالکل نیو ہے. اس کی جمع پہ آتے ہیں مریض جو ہوتا ہے نا عربی میں، مریض جسے آپ پیشنٹ کہتے ہیں، تو اس کی جمع ہوتی ہے مرضا، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ ورڈ سے لگ رہا ہوگا کہ جیسے مرضا کوئی بیماری کا نام ہے، لیکن نہیں، مرضا کہتے ہیں پیشنٹس کو، ٹھیک ہے، مریض کی جمع ہوتی مرضا. اچھا اس طرح ہمارے پاس موتا، ٹھیک ہے نا، موت کی آپ کے لئے جمع ہوتی موتا. سو فعلا، مفاعل، افعلاء، فعلاء، فعل، فعول، فعال، اور ایک اور وزن تھا شروع میں افعال، ٹھیک ہے نا. یہ میں تھوڑا سا زوم آؤٹ کر لیتا ہوں. تو یہ میں نے کچھ وزن لکھے ہیں، آپ اس کی اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ
اسکرین شاٹ نہ لیں بالکل بھی، آپ اس کو نوٹ کریں تاکہ انشاءاللہ آپ اپنے جب ہاتھ سے لکھیں گے تو وہ چیزیں زیادہ افیکٹو ہوں گی. سو ہم نے دیکھیں کتنے وزن لکھے ہیں، ٹوٹل 9 لکھے ہیں یہاں پہ وزن. یہ تقریباً کافی ہیں، 9 ہی ماشاءاللہ اتنے آپ کے لیے کفایت کریں گے. تو ان کو آپ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. ہمارا وزن ہے افعال، فعال، فعول، فعل، فعلاء، افعلاء، مفاعل اور فعلاء. ٹھیک ہے، تو یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں جمع مکسر کے وزن ہیں. جمع مکسر کیا ہوتا ہے؟ ایسی جمع جس میں واحد اسم کی جب جمع آتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے، یا تو اس کے اندر کچھ زیادہ حروف ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ بیسکلی ہمارا ٹاپک تھا آج کا. اب ایک اہم بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ وزن کے اینڈ میں 2 پیش آ رہی ہے، جیسے افعال، ٹھیک ہے، فعال، فعل یا فعول، فعل. تو ان 4 میں دیکھیں تو آخر میں 2 پیش آ رہی ہے. 2 پیش سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ اپنا اعراب والا یاد رکھیں، اس کو بھولنا نہیں ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ جن کے اوپر 2 پیش آتے ہیں ان کو ہم منصرف اسما کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، منصرف اسما. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمع مکسر کے جو وزن ہیں وہ منصرف بھی ہوتے ہیں، جیسے فعل، فعول، فعال، یعنی ان کی 3 حالتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ہمارا منصرف کیا تھا اگر آپ اس کو ریوائز کریں کہ 3 حالتوں میں 3 شکلیں. اگر میں اقلام کی آپ سے پوچھوں حالت رفع کیا ہے تو آپ کہیں گے اقلام 2 پیش کے ساتھ. حالت نصب کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اقلامن 2 زبر اور الف کے ساتھ. اور اگر آپ سے پوچھوں کہ حالت جر کیا ہے تو آپ کہیں گے اقلامن، ٹھیک ہے، 2 زیر کے ساتھ. تو یہ ہمارے منصرف اسما بھی ہیں. پھر آپ دیکھیں فعلاء، افعلاء اور مفاعل. ان 3 وزنوں میں دیکھیں 2 پیش نہیں بلکہ سنگل پیش ہے، تو یہ ہمارے غیر منصرف وزن ہے. ٹھیک ہے نا، غیر منصرف سے مراد کیا ہے کہ یہ 3 حالتوں میں 2 شکلیں بدلیں گے. تو اگر میں غرباء کی آپ سے 3 حالتیں پوچھوں تو آپ کہیں گے غرباء حالت رفع میں ہے، غرباء حالت نصب میں ہے، اور غرباء ہی حالت جر میں ہے. ٹھیک ہے، حالت جر میں زیر نہیں آتی الا کہ 2 ایکسیپشنز یا 2 ایسی حالتیں ہو جائیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. یوزلی حالت جر میں زبر ہی رہتا ہے. جیسے اب میں آپ سے پوچھیں انبیاء، ٹھیک ہے، سنگل پیج پہ ختم ہو رہا ہے نا، تو انبیاء کی 3 حالتیں بتائیں مجھے، تو آپ کہیں گے انبیاء حالت رفع، انبیاء حالت نصب، اور انبیاء حالت جر. ٹھیک ہے، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. اور آخری وزن دیکھیں فعلا، تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے مبنی پر. ٹھیک ہے نا، تو مرضا، مرضا حالت رفع میں بھی مرضا، نصب میں بھی مرضا، اور جر میں بھی مرضا. مبنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسے اسما کہ وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل رکھتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے مبنی والا ٹاپک انشاءاللہ تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. اگر نہیں تو آپ اس کو دوبارہ دیکھیے جا کے انشاءاللہ، میں اس کا بھی لنک انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو یہ ہمارے بیسکلی جمع مکسر کے کچھ وزن تھے، اور ان وزنوں میں ہم نے دیکھا کہ منصرف وزن بھی ہیں، غیر منصرف بھی وزن ہیں، اور آپ کے مبنی وزن بھی ہے. تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. آپ نوٹ کر لیں کہ جمع مکسر کے جو وزن ہیں، جو اوزان ہیں، وزن کی جمع بیسکلی وہ بھی افعال ان کے وزن میں آتا ہے. میں اگر آپ کو لکھ دوں، جی یہ دیکھیں، نوٹ آپ نے یہ بات کر لینی ہے کہ جمع